تیرے اللہ کی قدرت، تیرے اللہ کی حیبت، تیرے اللہ کا جلال۔ پھر اعلان کیا آسمان کے فرشتے اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ نورانی فرشتے، یہ تیرے اللہ کے غلام، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تیرا رب جو کچھ فرشتوں کو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے۔ تو یہ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی حیبت، پھر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، پھر اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی، پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلات کا حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اونچا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پست کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی نہیں۔ ہر لا الہ الا اللہ، صرف الہ کے ہونے کی نفی کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ، کوئی ملک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ، کوئی حبیب نہیں اللہ کے سوا، ہر صفت پہ لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، قدوس نہیں اللہ کے سوا، الملک اللہ، القدوس اللہ، السلام اللہ، المہیمن اللہ، العزیز اللہ، الجبار اللہ، الخالق اللہ، الباری اللہ، المصور اللہ، القہار اللہ، الغفار اللہ، الوهاب اللہ، الرزاق اللہ، الفتاح اللہ، العلیم اللہ، القابض اللہ، الباسط اللہ، الخافض اللہ، الرافع اللہ، المعز اللہ، المذل اللہ، السمیع اللہ، البصیر اللہ، الحکم اللہ، العدل اللہ، اللطیف اللہ، الخبیر اللہ، الحلیم اللہ، العظیم اللہ، الشکور اللہ، العزیز اللہ، الحسیب اللہ، المقیت اللہ، الجلیل اللہ، الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الشهيد الله، المجيد الله، الحق الله، الوكيل الله، القوي الله، المتين الله، الحميد الله، المحصي الله، المبدي الله، المعيد الله، المحيي الله، المميت الله، الوالد الله، الماجد الله، الواحد الله، الأحد الله، الصمد الله، القادر الله، المقتدر الله، المقدم الله، المؤخر الله، الأول الله، الظاهر الله، الباطن الله، الوالي الله، المتعال الله، البر الله، المنتقم الله، العفو الله، الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذي الجلال والإكرام الله، المبسط الله، الجامع الله، الغني الله، المانع الله، الضار الله، النور الله، الهادي الله، البديع الله، الباقي الله أو الوارث الله، الرشيد الله، الصبور الله، الحنان الله، المنان الله، الرحمن الله، الرحيم الله، الظاهر الباطن الوالي المتعال۔ صفت پر اب لا لگاؤ، نہ لگاؤ، نہ لگاؤ، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی اپنی ذات میں، وہ اللہ، وہ اللہ، وہی ہے، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم۔ وہی ہے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، پاکستان ہو یا 6 بر اعظم ہو، کسی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک اللہ نہ چاہے گا، جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ میرے اللہ کا اعلان سنو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ پاکستان والو، اگر میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولوں تو امریکہ والے بند کر سکتے ہیں، یورپ والے بند کر سکتے ہیں، ما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں، میں بند کر دوں، فلا مرسل له من بعده، پھر امریکہ والے کھلوا دیں گے، ان کے تو اللہ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں،
ان کے تو اپنے اللہ نے دروازے بند کر دیے ہیں. ساری کائنات میرے اللہ کی مٹھی، میرے اللہ کا قبضہ، میرے اللہ کی حیرت، میرے اللہ کا اقتدار، میرے اللہ کا جلال، یہ مشتبہ، یہ مجھے سے بنا انسان یہ اللہ سے ٹکر لے سکتا ہے؟ یہ اللہ کو للکار سکتا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تمہیں پتہ نہیں تم کیا تھے؟ ایک گندا سا پتا پانی تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں پتہ نہیں تم مٹی سے بنے ہو. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، تمہیں نطفہ بنایا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر جوک بنایا. خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہڈیاں ڈالی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکل دی. فَلَمْ يَرَى، اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ اللہ کا اعلان، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. پہلی دو آیات پڑھی تھی وہی مفہوم دوسری دو آیات میں. اے پاکستان والو، میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو کون تمہاری مصیبتیں دور کرے؟ کیا فوج تمہاری حفاظت کر سکتی ہے؟ کیا پولیس تمہاری حفاظت کر سکتی ہے؟ یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، میں نے کہا مصیبت ڈالو تو کیا ہوگا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر تم دیکھو گے اللہ کے سوا کوئی تمہاری مصیبت ٹال نہ سکے گا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ان کے لیے دروازہ کھول دو اور بھلائی کے اعلان کر دو اور برکتوں کے دروازے کھول دو، پھر فلا راد لفضلہ، پھر کوئی ہے کہ میں دوں اور وہ روک کے دکھا دے. کوئی ہے میں دروازہ کھولوں اور وہ بند کر کے دکھا دے. کوئی ہے میں اونچا کروں اور وہ نیچا کر کے دکھا دے. کوئی ہے میں زندگی دوں اور وہ موت دے کے دکھا دے. کوئی ہے کہ میں بچاؤں اور وہ ختم کر کے دکھا دے. وہ جب اللہ بچانے پہ آتا ہے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ نہیں چلا. چلو فرعون تو دشمن تھا، اس کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، اس کی گود میں بٹھا کے بچایا، اس کی گود میں پال کے دکھایا، اس کے گھر میں 30 سال ٹھہرا کے دکھایا. اور وہ تو دشمن تھا. خلیل تو اپنا ہے، خلیل اللہ ہے، ابراہیم ہے، جو اسماعیل کا باپ، جو اسحاق کا باپ، جو یعقوب کا دادا، جو یوسف کا پردادا، جو ہزاروں نبیوں کا باپ، اور جو سب سے اعلیٰ نسبت والا کہ ہزاروں نبی اس کی لڑی میں چلتے چلے آئے اور سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا رسول بھی اسی کی دعا کی کوفیل وجود میں آیا اور اسی کی نسل میں سے ہو کے آیا. آج چھری اس کے ہاتھ میں ہے اور اگر بچہ معصوم ہے اس کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں اور وہ خود کہہ رہا ہے یا ابا کفایل، ابا چلا چھری وہ بھی تو میرا خبر دیکھ لے گا. سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ مِنَ الصَّابِرِينَ. اب تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ موسیٰ کتنے نبوت کھولو، اب تو سامنے ہے، چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذبح کرنے کے لیے چلا ہے. اور میرے اللہ کا امر، اللہ حفیظ بن کے آ گیا، حفیظ آ گیا، حفاظت آ گئی. اب چھری چل رہی ہے اور کٹنے کا نام نہیں، کھال ہے، میٹ گوشت نہیں کٹ رہا. کاٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، چھری نشان بھی نہیں ڈال رہی، نشان تو پہلے ہے، نشانی نہیں کو لگنی کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حفیظ آ گیا. آج اللہ کا کی صفت حفیظ پاکستان کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس لیے خون ہی خون ہے، گوشت کی بوٹیاں ہیں جو اڑ رہی ہیں اور زندگی اجیرن ہے. کیوں؟ ہم حکومت سے کہتے ہیں ہماری حفاظت کرو. حکومت والے تو بیچارے خود وہ بلٹ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کر سکتے؟ ان کو سونا ہو تو ہزاروں لوگ جاگتے ہیں، وہ تمہیں میٹھی نہیں سلا سکتے. انہیں چلنا ہو تو ان کے آگے پیچھے ہزاروں پہرے دار ہوتے ہیں، وہ تمہارے شہروں میں، تمہاری گلیوں میں امن پیدا کر سکتے، امن دے سکتے. انہیں کھانا ہو تو وہ لاکھوں انسانوں کے منہ سے نوالے چھین کے کھاتے ہیں، وہ تمہارا پیٹ بھر سکتے.
انہیں پہننا ہو تو ہزاروں انسانوں کو ننگا کر کے خود اپنے پہناوے پہنتے ہیں. وہ تمہیں کپڑے پہنا سکتے ہیں. لوگوں کدھر اللہ کی طرف دوڑو, کدھر اللہ کی طرف بھاگو, کدھر اللہ کی طرف پکارو. کس سے؟ صرف اللہ کو مانگو. صرف کس سے؟ اللہ سے بلاؤ. کس سے؟ صرف اللہ کو رو رو. کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے. گڑ گڑاؤ گڑ گڑاؤ. صرف 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 ایک کے سامنے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. جو بادشاہوں کا بادشاہ, جو سلاتا ہے سوتا نہیں, جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں, جو پلاتا ہے پیتا نہیں, جو پہناتا ہے پہنتا نہیں, جو امن دیتا ہے خوف سے پاک ہے, جو حفاظت کرتا ہے پہرے داروں سے پاک ہے, جو رزق دیتا ہے خود ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے, جو ہر حاجت پوری کرتا ہے اور ہر حاجت ضرورت سے پاک ہے. نہ وہ اونگتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ دبتا ہے, نہ وہ گھبراتا ہے, نہ وہ ڈرتا ہے. وہ مکان سے پاک, وہ زمان سے پاک, وہ جگہ سے پاک, وہ بیوی سے پاک, وہ بچوں سے پاک, وہ حفاظتی پہروں سے پاک, پہرے داروں سے پاک, وہ لشکروں سے پاک, حاجات سے پاک, ملک مال سے پاک, سورج چاند سے پاک, سورج چاند سے بے نیاز, چاند تاروں سے بے نیاز, آسمانوں سے بے نیاز, لوح قلم کرسی سے بے نیاز, عرش معلیٰ سے بے نیاز, جنت دوزخ سے بے نیاز, زمین سے بے نیاز, خزانوں سے بے نیاز, انسانوں سے بے نیاز. اسے کسی کی ضرورت نہیں. نہ وہ رسولوں کا محتاج, نہ وہ نبیوں کا محتاج, نہ وہ ولیوں کا محتاج, نہ وہ علماء کا محتاج, نہ وہ شہداء کا محتاج, نہ وہ ایمان والوں کا محتاج, نہ وہ کفار کا محتاج, نہ وہ جبریل کا محتاج, نہ وہ میکائیل کا محتاج, نہ وہ اسرائیل و اسرافیل کا محتاج. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. اسی کی روشنیاں. پاکستان کی بجلی چلی گئی, اے حکومت والوں سے مت کہو ہمیں بجلی دو, اللہ سے کہو. وہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض. میرے پاس نور ہے, مجھ سے مانگو میں نورانی کروں گا. ان سے مت گندم مانگو, اللہ سے کہو یا اللہ غلے تیرے, زمین تیری, ہوا تیری, پانی تیرا, دھرتی تیری, خواب تیری, سب کچھ تیرا, سورج تیرا, شام تیرا, ستارے تیرے. ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلا, ہم ننگے ہیں ہمیں کپڑے پہنا, ہم خوف زدہ ہیں ہمیں امن عطا فرما, ہم سیلن میں ہم یا اللہ بے آبرو ہیں ہمیں عزت عطا فرما, ہم ڈرے ہوئے ہیں ہماری حفاظت فرما. لوگوں میرے بھائیوں, ایمان والوں کا بڑا مجمع ہے. میں دنیا اور آخرت کے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں. ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے جھکو. اللہ کو بیچ میں لاؤ, اللہ کو بیچ میں لاؤ, اللہ کو بیچ میں لاؤ. اللہ کا ارادہ ہوگا تو پھر حالات سدھریں گے. اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو کوئی ہماری نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. آسان فلسفہ, سیدھی بات کہ بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دو, طاقتور کے آگے سر جھکا دو. کیوں ہم اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکائیں؟ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں, ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منانے میں لگے کہ میرا اللہ اتنا بے نیاز ہو کر, اتنا غنی ہو کر مانتا اتنی جلدی ہے کہ اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی, اتنی جلدی باپ نہیں مانتا, اتنی جلدی بھائی نہیں مانتا, اتنی جلدی دوست نہیں مانتا, اتنی جلدی بیوی نہیں مانتی. سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہوتا ہے. وہ بھی ناراض ہو جائے تو وہ بھی 2-4 دن کی منتیں کروا کے پھر معاف کرتی ہے. سب سے پیارا رشتہ ماں کا ہوتا ہے. وہ ناراض ہو جائے تو تم سے پاؤں پکڑوائے گی, تم سے منتیں کروائے گی, تو تمہیں سلواتیں سنوائے گی, تو تمہیں بڑے گلے شکوے سنائے گی, پھر کہے گی اچھا چلو معاف کریں میاں. یہ وحدہ لا شریک ہے کہ سارا تلمبا گناہوں سے بھر دو. تلمبا تو چھوٹی سی بستی ہے, سارا پاکستان گناہوں سے بھر دو. پاکستان بھی چھوٹا سا ملک ہے, 7 بر اعظم اپنے گناہوں سے بھر دو. یہ 7 بر اعظم بھی بڑے چھوٹے ہیں. 7 بر اعظم سے اوپر چلو تو ساری فضا, سارا خلا, چاند سورج ستاروں کو اپنے گناہوں سے بھر دو, پھینک کر دو, ٹھوک کے بھرو, ٹھوک کے بھرو. پھر چاند تاروں سے اوپر چلے جاؤ تو سارے آسمان, سارے چاند تاروں سے اوپر کا جہان اسے بھی گناہوں سے بھر دو. پھر اور اس کے اوپر چلے جاؤ اور اس
کے اوپر چلے جاؤ جہاں روشنی کا بھی گزر نہیں ہے، وہ 97% ہے، اسے بھی گناہوں سے بھر دو، پھر اور اوپر چلے جاؤ، اوپر میرے اللہ کا آسمان ہے جسے نہ دوربینوں سے دیکھا جا سکتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، پھر وہاں تک اپنے گناہوں کو لے جاؤ اور ٹھوک ٹھوک کے پیک کر کے اپنے گناہوں کو پہنچاؤ۔ ایک مرد ایک عورت اتنے کر لے، اتنے اور ایک وضاحت سن لو، ایک وضاحت، یہ سارے فرشتے کافر بن کے نیچے آ جائیں، سارے مسلمان کافر بن جائیں، کافر پہلے ہی کافر ہے، سارے شیطان تو پہلے ہی شیطان ہیں، سارے جنات بھی کافر ہو جائیں، انسان کافر، فرشتے کافر، آخر سارے فرشتے اور سارے انسان اور سارے جنات اور یہ سارے جانور چوپائے دوپائے یہ سارے مل کر گناہ کرنا شروع کریں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور قیامت تک کریں، قیامت تک کریں، قیامت تک کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سارے مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو جا کے چھو جائیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی کولمبے کا، ایک عورت پاکستان کی، ایک مرد ہندوستان کا، ایران کا، عرب کا، اردن کا، شام کا، عراق کا، بحرین کا، یمن کا، کویت کا، دبئی کا، ایک مرد ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ان کی کوئی ہن بخشش ہے؟ ساری دنیا اس پر لعنت کرنے والی ہوگی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بندہ تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کروں، ولا ابالی، کب ایک دفعہ معافی مانگ، معافی مانگ، یہ نہ کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے آپ پہ معاف کر دے سن، یہ تو پھر انصاف نہ ہوا، یہ تو پھر جو میرے ماننے والے ہیں یہ تو ان پہ زیادتی ہو گئی۔ ایک رات کو رو رہا ہے، ایک رات کو شراب پی رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک رات کو اس کے تہجد پڑھ رہی ہے، ایک رات کو اس کے ناچ رہی ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک کا بال بھی نہیں دیکھ سکتا اور ایک عورت کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کے ترازو نے کبھی بھی غلط نہ تولا، ہمیشہ جھوٹا تولا، اور ایک کا ترازو ہمیشہ اوروں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتا چلا گیا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شرابی ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک تہجد گزار ہے، ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، ایک ساری زندگی تنخواہ میں زندگی گزار گیا اور سسک کے مر گیا۔ تنخواہ دار کی تنخواہ میں پوری کہاں پڑتی ہے؟ پوری کہاں پڑتی ہے؟ ایک ضرورت پوری کرتا ہے، دو قربان ہوتی ہیں، دو پوری کرتا ہے، 5 قربان ہوتی ہیں، پر وہ سسکتا رہا، وہ سہکتا رہا، وہ تڑپتا رہا اور کہتا رہا حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا، اس سے بھی بڑی بھوک برداشت کروں گا۔ اور ایک بدبخت روزانہ لاکھوں رشوت کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہے اور جھوٹ کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہے۔ اگر ابن زیاد بھی اسی ترازو سے تل جائے جس طرح حسین کو تولا جائے گا، پھر تو ساری کربلائیں خوف میں مل گئی، وہ ساری قربانیوں کی داستان یہ بالکل ایک فرسودہ، ایک بیکار کہانی بن گئی، ایک بیکار تاریخ بن گئی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کولمبے والو، یہ کیا نادانی کے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ شرابی کو بھی اور زانی کو بھی اور نیکوکار کو بھی ایک جیسا ہی کام کر دے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میرے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں۔ اللہ کہتا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی میں برابر کروں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو چوری کرنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والوں کو میں برابر کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صرف تنخواہ پہ سسک کے مر جانے والے اور ظلم و ستم سے پیسے کٹنے والوں کو میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کس کتاب میں ہے؟ تو میرے قرآن میں تو نہیں ہے، تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟
تو میرے بھائیو ایک اللہ کا عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، رحمت بھی ہے، بے شک ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ساری زندگی سجدہ نہ دے اور ایک آدمی سجدے سے سر نہ اٹھائے اور دونوں برابر ہو جائیں۔ لہٰذا میرے بھائیو اللہ کی طرف آؤ، اپنے مسائل کا حل کرنا ہے۔ مایوسی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ میرے اللہ نے کہا اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اور سزا دیتا تو سب سے پہلے ان کو دیتا جو مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں، کہ ہوں تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، ہوں تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، نہیں، ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، بادل اللہ کے، پانی اللہ کے، سورج اللہ کا، روشنی اللہ کی، چاند اللہ کا، تارے اللہ کے، انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، فرشتے اللہ کے، مرد اللہ کے، عورتیں اللہ کی، خزانے اللہ کے، للہ خزائن السماوات والارض۔ لہذا کیا کرو؟ اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ۔ اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں یہ جلسے جلوس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے سے مسئلہ حل ہوگا، یہ مسجدوں میں آنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو پورا رمضان نماز پڑھتے رہے اور اب آج کے بعد ایک نماز نہیں پڑھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں سارا رمضان قرآن پڑھتے رہے اور آج کے بعد پورا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو پورا رمضان جھوٹ سے بچتے رہے اور اب کہیں سچ نہیں بولیں گے؟ یہ ظلم و ستم نہ کرو۔ اور چلو یہ تو وہ تھے جو آپ گئے، رمضان گزر گیا، کتنے کروڑ ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ آج کے دن میں لاکھوں انسان ہوں گے جو عید بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اور محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ۔ تو میرے بھائیو اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کے بغیر مسئلہ حل نہ ہوگا، اللہ کے بغیر نہ ہماری حکومتیں، نہ ہماری فوجیں، نہ ہماری پولیس، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری زمینیں، نہ ہماری تجارتیں، نہ ہمارے پہرے دار، نہ ہمارے نظام، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ جو راضی ہو گیا اور وہ مان گیا اور اس نے ارادہ کر لیا تو پھر نظام چلا کے دکھائے گا، پھر نظام چلا کے دکھائے گا۔ وہ حفاظت کے لیے پھر وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا محتاج نہیں، اس نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا تھا۔ وہ حفاظت کے لیے بڑے شہروں کا محتاج نہیں، اس نے بھڑکتی آگ میں اپنے خلیل کو 40 دن بٹھا کے دکھایا تھا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ سمندر کی موجوں سے بچانے کے لیے کشتیوں کا محتاج نہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ سمندر ہی پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کو ریت بنا دیا، ریت کی طرح پانی کے ٹیلے کھڑے ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی قوم 6 لاکھ وہ سمندر کے اندر سے راستے بنا کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے جب وہ حفاظت پر آتا ہے، وہ ہماری منڈیوں کا، ہمارے غلوں کا محتاج نہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو 40 سال ایک صحرا میں 6 لاکھ کی قوم کو صبح و شام من و سلوے کھلایا پلایا پہنایا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، میں ہر سال مضمون میرا ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ سیاسی لوگ، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سب کے سب تمہارے میرے جیسے انسان ہیں، ان پہ نہ کوئی آس رکھو، نہ ان پر کوئی امید رکھو، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ ارادہ کرے اور اللہ کا ارادہ موقوف ہے میری آپ کی توبہ پر، اور اس کا توبہ قبول کرنا کتنا زبردست ہے کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آسمان تک گناہ لے جاؤ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تو کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور سنو، یہ نہیں کہتا معاف کر دیا، صرف یہ نہیں کہتا معاف کر دیا۔ تمہارا نافرمان تمہیں منانے آئے، تم تو دروازہ بند کرو، نوکر سے کہو کہ کو اندر ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کبھی راہ میں مل جائے تو تم راستے پھیر کے گزر جاؤ گے۔ اور تمہارا اللہ کیا کہتا ہے؟ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ، پھر مجھے منانے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور کتنے جائے؟ انجر خان کہاں جائے؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ کہاں جائے؟
یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے؟ ایک ہی تو جگہ ہے پناہ کی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو صرف عفو بندہ نواز میں جگہ یہ ہے۔ 900 کھائے 9 کروڑ کھائے 9 ارب کھائے 9 خرب کھائے ہر تہ کوئی ہے آونا تے سائیں ہے اتھے سوا راہ کیڑا ہے، اتھے سوا بوا کیڑا ہے، اتھے سوا جامنا کتنے؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے 900 نہ کھا 9 کروڑ کھا لا پر آتا صحیح، جب تو آئے گا تو تیرا رب کیا کرے گا؟ تیرا رب کہتا ہے من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ واہ، یہ تو ماں بھی نہیں کر سکتی، ماں ناراض ہو تو تمہارا استقبال کرے گی۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ عالم غنی بے نیاز، سارا جہان سجدوں میں گر پڑے، اس کی شان میں زیادتی نہیں ہے، سارا جہان ابو جہل فرعون بن جائے اس کی شان میں کمی نہیں ہے، وہ بلندی کے لیے عرشوں کا محتاج نہیں، وہ کبریائی کے لیے تکبیروں کا محتاج نہیں، وہ اپنی عظمت کے لیے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات میں عظیم ہے، کبیر ہے، متعال ہے، متکبر ہے۔ اتنا غنی ہو کر وہ کہتا ہے ایک لمبے کا آدمی، ایک لمبے کی عورت، ایک ہند سندھ کا آدمی، کوئی عورت ساری زندگی گناہوں میں گزار کر بھلے بڑھاپا صحیح، دانت ٹوٹ گئے، نظر کمزور، سننا کمزور، چلا نہیں جاتا، لاٹھی پکڑ کے بھی نہیں چلتا، دو آدمیوں کے سہارے سے کتنے جانا پہ رب مناون جا رہے ہیں۔ ہوں تین کہتا ہے پہلو کتنے آؤں، چلو میں پچھلے پارے صحیح، نیچے جملے سن رہا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، ہوں منہ چاہتے کدھر ٹریا جانا ہے، ہوں تیری کہیں سننی ہے، اوپر کیا اعلان ہو رہا ہے؟ آنے دو، میں استقبال کے لیے تیار ہوں، میں استقبال کے لیے تیار۔ او میرے جو ایسا مہربان رب ہو، میں اور آپ اسی سے بغاوت کر جائیں تو پھر زمین کے تیور کیوں نہ بدلیں، فلک کی گردش کیوں نہ ہمارے خلاف ہو، پھر ہوائیں کیوں نہ پاگل ہو جائیں، پھر کیوں نہ گوشت کی بوٹیاں اڑیں۔ ابھی تو یہ کم ہے جو ہو رہا ہے، ہم پر پتھر برستے ہم حقدار تھے، ہم بندر بنتے ہم حقدار تھے، ہم خنزیر بنتے ہم حقدار تھے۔ اس نے بلایا کوئی نہ گئے، اس نے سمجھایا کوئی نہ ہم سمجھے، اس نے روکا ہم کوئی نہ رکے۔ دعا مدینے والے کو، اس کملی والے کو جس کے آنسو، جس کی آہیں، جس کی دعاؤں میں اللہ کے عذاب روکے ہوئے ہیں، اگر اس کا 23 سال کا رونا نہ ہوتا اور اس کے پیٹ سے پتھر بندے نہ ہوتے اور اس کی راتوں کی آہیں اور فریادیں نہ ہوتی تو آج میں اور آپ انسان کی بجائے باندر ہوتے، خنزیر ہوتے، یا کتے ہوتے، یا پتھر برستے، یا زمین نکل جاتی، یا پانی چڑھ جاتے، یا ہوائیں اڑا دیتی، یا فرشتوں کی چیخ ہمارے کھڑے کے مار دیتی۔ اس کو دعا دو جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ اللہ کو آپ کو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجنا پڑتا تھا، کسی نبی کے تسلی دلانے کے لیے جبریل نہیں آیا، لیکن تمہارا نبی ہے جس کا رونا دیکھ کر اللہ نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ جبریل بھیجا کہ جا میرے نبی سے کہہ کیوں اتنا روتا ہے، نہ رو نہ رو، تیرا رونا تو میرا محبوب ہے، تجھے روتا دیکھ کر دل کو اچھا نہیں لگتا، تو نہ رو۔ وہ کہتا میں کیوں نہ رو، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے، تو میں کیوں نہ رو، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باقي نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان کے غم میں تو اتنا روتا ہے کہ تیرا سینہ پھٹ جائے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باقي نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، کیوں اتنا روتا ہے کہ اللہ میں کیوں نہ روؤں، یہ میری امت اولاد سے زیادہ محبوب ہے، میں اپنی امت کا کیا کروں۔ پھر میرے اللہ نے آیت اتاری فلسوف يعطيك ربك فترضى، اچھا تو نہ رو، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، میں تمہیں خوش کروں گا، میں تمہیں راضی کروں گا۔ اس پر میرے نبی نے کہا پھر میری رضا اس وقت ہوگی جب تو میری امت کو معاف کرے گا۔ اسے دعا دو
جس کی زندگی کولمبے کے بازاروں سے طلاق یافتہ ہے، پاکستان کے بازاروں سے جس کی زندگی کو طلاق ہے، گھروں سے طلاق، حکومت کے ایوانوں سے، عدالت سے، حکومت سے، سیاست سے، زراعت سے، تجارت سے، معیشت سے، معاشرت سے، کہیں تو بتاؤ محمدی زندگی، کہیں تو بتاؤ رسول اللہ کی پاک زندگی، کہیں تو بتاؤ، کہیں تو بتاؤ۔ کیا صرف نعرے لگانے سے آدمی آقے کا رسول بنتا ہے؟ پھر حسین 2-4 نعرے مار کے اپنا جھنڈے گڑ رہا، وہ تو ذبح ہو گیا، بچوں سمیت ذبح ہو گیا، رسول کو خون پانی بن گیا۔ تب جا کر رضا کے پروانے ملتے ہیں، اور تب جا کر جنت کے مقام طے ہوتے ہیں، تب جا کر اللہ کی رضا کی چوٹیاں طے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی اللہ سے رو رو کے نہ مانگتا تو ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کا رونا ہے 23 سال کا، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں، 6 جون کی گرم دوپہر ہے، بڑی سخت گرمی ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 10-11 بجے کا وقت جبریل اندر آیا۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، یہ وہ دربار ہے جہاں موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے جاتا ہے۔ وہ اندر آیا، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، ایمنہ وڑ جمین، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اب آپ فرمائیں، آپ نے کہا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کو بھی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھا، اس کو میں کیسے اس کا حق ادا کروں؟ اس موقع پہ اس نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ ساری زندگی اس نے سب کچھ کیا، پتھر باندھے، ساری رات بھوک سے تڑپا ہے، روٹی نہیں مانگی کہ میری امت کے غریبوں کو مجھ سے تسلی ملے گی۔ تو میرے نبی نے کہا تم پہ غم آئے میرے غم یاد کرنا، مجھ سے زیادہ دکھ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے، مجھ سے زیادہ غم کسی نے نہیں دیکھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، یوں کروٹ، پھر یوں بدلی، پھر یوں بدلی، ادھر مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر آخر اپنا وجود لکڑی کی چارپائی کے ساتھ باندھ نیچے زمین کی طرف جھک گئے، پیڑ کو یوں لکڑی کے ساتھ لگا کر حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ابھی روزے گزرے ہیں، عصر کے قریب کیا حال ہوتا تھا، پورا مہینہ میں سر درد میں چلا ہوں کہ جو پیٹ خالی سر درد، پیٹ خالی سر درد، تمہارا دکھ ہے 2 جہان کا سردار، جنت کی چابی دیکھنا اسی کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ ہوگا، وہ نبیوں کا نبی بن کے نظر آئے گا تمہیں، وہ اللہ مقام محمود اس کے لیے دکھایا جائے گا، جنت کی چابی اس کو پکڑائی جائے گی، پلسرات اس کی شفاعت سے طے ہوگا، حساب اس کی شفاعت سے ہوگا، وہ ساری کائنات کا سردار بن کے تمہیں نظر آئے گا، وہ ساری کائنات کا دلہا بن کے تمہیں نظر آئے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کا نبی بن کے تمہیں نظر آئے گا، جنت کے غلام اس کے چاروں طرف پہرا بردار ہوں گے، مقام محمود اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور میرا اللہ بھی اس کی شفاعت کا انتظار کر رہا ہوگا کہ میرا نبی شفاعت کرے تو میں حساب کا دروازہ کھولوں، میرا نبی شفاعت کرے تو میں جنت کا دروازہ کھولوں۔ یہ اتنے بڑی عزتوں والا نبی آج چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ نے تو آپ کو سارا جانا، آپ دعا نہیں آئے، میں دعا نہیں، امت کے فقیروں کو تسلی رہے گی، مجھے دکھاؤ دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، یہ تمہارا نبی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، وہ چاہتا تو جنت کے دسترخوان صبح شام اس کے در پر اتر سکتے تھے۔ سب سے محبوب بیٹی فاطمہ ہے، سب سے چھوٹی تھی، سب سے پیاری تھی، بیمار ہوئی ہیں، ان کا حال پوچھنے گئے ہیں، ایک صحابی ساتھ ہیں عمران بن حسین، دروازے پر پہنچ کر کہا بیٹی اندر آؤں، میرے ساتھ عمران ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر میں نہیں کہ میں پردہ ہی کر لوں، چادر کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر، آپ چادر چھپایا، آپ اندر آئے،
حال پوچھا تو سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک بھی ہے، بیماری، دو دکھ ہیں، روٹی بھی کوئی نہیں، دوائی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یوں اپنی بیٹی کو اپنی دونوں باہوں میں لے لیا اور اس کے سر پر ڈوری رکھ کے دو جہان کا سردار بھی رویا ہے، ہنج دچھی ہے اے زندگیو تم بڑا دنیا ہے کوئی نہیں تے آج تو رات روئی جاندے تے اللہ کا نبی کی آکھ رہا ہے ہوونی علی میری بیٹی غم نہ کر والذی بعث اباک بالحق ما ذکر من ثلاثه ایام ووقت ذات جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے ایک روٹی کا لقمہ، ہاں جنت کی سرداریاں حلوے پراٹھے کھاتے نہیں لگنیاں۔ فرمایا میری بیٹی غم نہ کر، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، یہ وہ رسول ہے، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اسے لانا ہے تو غلام نبی بنو، غلام مصطفیٰ بنو، غلام رسول بنو۔ یہ جانے کا وقت ہے، آپ جبریل کو کہہ رہے ہیں جبریل تیری کی صلاح یہاں کے رواں، تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اس پر میرے نبی نے کہا تو جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا، میں چلا جاؤں تو میرے بعد کیا کرے گا، یہ سوال میرا نبی نہ اٹھاتا تو ہن اج ویکھو کوئی باندر تے کوئی خنزیر ہے، جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل واپس موت کا فرشتہ اٹھائیں، جبریل پیچھے جواب لے کے آیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوا، رب فرمایا ہے تیری امت تے چھان رکھاں، تیری امت تے چھان رکھاں، لا نقبلہم بعدک، انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی۔ دو باتیں اپنے نبی کی آخری سنو کہ میری امت میں جا رہا ہوں، دو میری گلنا پلے بن لو، الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے، الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے، الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے، وما ملکت ایمانکم غریباں نال چنگا سلوک رکھیا جے، میری امت نے غریباں نال چنگا سلوک رکھیا جے، فرعون نہ بن جائے جے، وما ملکت ایمانکم غلام فقیر غریب مسکین، امت کے مسکین طبقہ پر رحم کرنا فرعون نہ بننا۔ یہ موقع تھا جب میرا نبی اپنے اللہ کو راضی کر گیا کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ ہو جو پہلے کے ساتھ ہوا کہ کوئی بندر کوئی خنزیر، اور منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته الصیحہ، منہم من اغرقنا، منہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا۔ یہ نہ ہو جو پہلے کے ساتھ ہوا، آسمان کے عذاب، زمین کے عذاب، پانیوں کے عذاب۔ اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ، اچھا تیری امت نال ایک کم نہیں ہوئے گا۔ اس کو دعا دو، اسے دعا دو جو جاتے ہوئے بھی روتا روتا گیا، تمہارے لیے رویا ہے، تمہارے لیے مانگا ہے، تمہارے لیے مانگا ہے، اور حشر کا دن آنے دو، اس دن بھی اس کی وفا دیکھنا۔ جب میرا اللہ کہے گا دوزخ کو لایا جائے تو دوزخ آئے گی، اس کی 70,000 لگام، ہر لگام سے 70,000 فرشتہ، 5 ارب فرشتوں نے دوزخ کو پکڑا ہوگا، اور وہ شاہ زور گھوڑے کی طرح اچھل کے آگے آئے گی، دوڑ لگائے گی، اور فرشتوں کے بازو تڑپ رہے ہوں گے اور ان کو پسینے آ رہے ہوں گے اس کو تھامتے ہوئے۔ جب وہ میدان معاشر میں آئے گی تو چیخ مارے گی، ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر سارے انسان، سارے فرشتے، سارے مومن، سارے کافر، سارے نبی وہ زمین پر گریں گے، اور ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔
بھائی بھائی کو پہچاننے سے منکر، ماں بیٹے کو پہچاننے سے منکر، بیٹا ماں کو پہچاننے سے منکر، سارے نبی یا اللہ میری جان نفسی نفسی، آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شیش علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ہود علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، صالح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شعیب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، لوط علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوشع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا۔ جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو مائیں کیا کہیں گی، باپ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہیں گی، ہم کیا کہیں گے، اولاد کیا کہیں گی، میں کیا کہوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ جب ہر انسان کے منہ پر ہوگا نفسی نفسی، نبی کیا، رسول کیا، ولی کیا، پیغمبر کیا، شہید کیا، صدیق کیا، علماء کیا، متقین کیا، صالحین کیا، فاسقین کیا، ایک اور صرف ایک ہوگا جس کا نغمہ سب سے جدا ہوگا۔ اسے دیکھنا وہ کون ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، ایک آواز آ رہی ہوگی جو سب سے جدا ہوگی، یا رب امتی امتی، ایک آواز آ رہی ہے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سارے حیران ہو کے دیکھیں گے کہ کون بولی جاتا ہے، آج سارے نو اپنی پہ گئی ہے کہ کون ہے جڑا امت اچھی جاتا ہے۔ تو کیا نظر آئے گا؟ تو تمہارا رسول ہوگا، تمہارا نبی ہوگا، تمہارا پیغمبر ہوگا، محمد رسول اللہ، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أوس بن هنيفة بن سلامان بن عوف بن بوس بن حموال بن أدي بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلا بن تابع بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عاكي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن حنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدا بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروح بن رعود بن فائز بن عامر بن أرفقشار بن نظام بن نوح بن لامع بن صالح بن إدريس بن يرس بن بلهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ میں ساری ویڈیو بھی پڑھ چھٹی، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے سامنے جھکو، محمدی وردی پہنو، محمدی وردی پہنو، محمدی وردی پہنو تو اللہ بھی آیا ہے کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو سارا کچھ کر کے دیکھا، اب محمدی بن کے دیکھو، اب غلام رسول بن کے دیکھو، اب غلام مصطفیٰ بن کے دیکھو، اب غلام نبی بن کے دیکھو، اللہ کے بندے بن جاؤ، محمد کے امتی بن جاؤ تو یہ بہار دیکھو گے، ہواؤں کا رخ بدلے گا، آسمان کے تیور بدلیں گے، زمین کے تیور بدلیں گے، ہوائیں صبا بنے گی، نسیم بنے گی، بارشیں مدرار ہوں گی، چاند سورج کی کرنیں
تمہارے بوسے لیں گی، ستارے تمہیں دیکھ کے مسکرائیں گے، ہوائیں تمہیں چھو کر معطر ہو جائیں گی، اس دھرتی پہ قدم رکھو گے تحت سراتا وہ دھرتی خوشی سے باغبار ہوگی، جہاں سجدوں میں سر رکھو گے ساتھ زمین کی تہہ تمہارے آنسوؤں سے، تمہاری تسبیح سے، تمہارے سجدوں سے زمین کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، ساتوں آسمان کے در کھل جائیں گے، اللہ کے عرش کے دروازے بجنے جائیں گے، فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہیں گے، جنت کی حوری تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہارے صدقے واری جائیں گی، تم محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، سب کی خوشامد چھوڑ دو، اللہ رسول کی خوشامد پہ آ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ واحد حل ہے، یہ واحد حل ہے، اللہ اس کے رسول کے سامنے جھکو، یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا۔ اس لیے میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، یہ سارا مجموعہ آج توبہ کرے، آج توبہ کرے، آج توبہ کرے، اللہ کے حق میں کمی کی توبہ کرو، اللہ کے نبی کے حق میں کمی کی توبہ کرو، اس کی شریعت کے حق میں کمی کی توبہ کرو، اپنی توبہ کو پکا کرو اور اللہ کی راہوں میں جاؤ، یہ تبلیغ میں جاؤ، یہ تبلیغ کا کام، یہ توبہ کی پختگی، یہ مورخہ یکم اکتوبر سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب با مقام قلمبا عید الفطر میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع ہے اللہ کی عطا اور انسان۔ تیار کردہ علمی کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 کرڈل بی ایریا کراچی۔ علمی کیسٹ ہے فون نمبر 684499، موبائل 0332179409۔ وقت دو، اس کے لیے وقت دو، اس کے لیے وقت دو، تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ اگلے مہینے کی 16 کو اجتماع بھی ہو رہا ہے، اس اجتماع سے 4 مہینے نکلو، چلے کے لیے نکلو، اجتماع کے لیے نکلو، اس کی نیت کرو اور ایک توبہ سارے کرو، بیٹھو ایک سارے توبہ کرو، بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ، بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ، بن توبہ کے یہاں سے مت جاؤ۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے کبھی چندے کی اپیل کی، کبھی کوئی صرف ایک دفعہ جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں نے ان کے لیے آپ لوگوں سے چندہ مانگا تھا، ورنہ میں تو کبھی آدھے لفظ کے ساتھ بھی کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ ہاں یہ میرا سوال، یہ میری اپیل جھولی پھیلا کے ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کے در پر جھکو۔ تو مجھے بتاؤ کرتے ہو توبہ؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، نماز پڑھی ہونے والی ہے اور یہ عید کا دن ہے اور سارے فرشتے آسمان سے نیچے اتر چکے ہیں، اور جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ بھی خوش ہے، روزے داروں کو روزے پر اور تراویح پڑھنے والوں کی تراویح پر، اعتکاف والوں کو اعتکاف پر، اور اس کے ساتھ وہ بھائی بہن ہیں جنہوں نے روزہ نہ رکھا، تراویح نہ پڑھی، آج وہ بھی توبہ کرو، دوسرے بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو، انشاءاللہ ہماری توبہ پر تو حالات بدلیں گے اور اللہ کا نظام چلے گا۔ ورنہ حکومتوں سے امیدیں ہٹا دو، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے تو بن جاؤ۔ تو سارے بھائی آپ توبہ کر کے لوگ نہیں انشاءاللہ، پکی توبہ کریں نا سب نے، نماز انشاءاللہ اندر ہو، ہاں نماز اندر ہوگی، افرا تفری نہ کریں، ہاں پہلے اندر کی صفیں بھر جائیں کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہے، باہر ہو نہیں سکتی نماز، تو مجمع اندر بھی جائے اور نماز صفیں بنائیں اور باقی بھی بھائی صفوں کی ترتیب بنائیں اور نماز اندر ہوگی، پھر یہاں باہر جاؤ۔ ولم يكن له فأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير ليس كمثله شيء لا أحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعله فاتحا وخاتما وسماه محمدا وأحمدا وفاتحا وخاتما وحاشرا وعاقبا وطه وياسين وأبا القاسم
زكاه وجعله سيد الأنبياء والمرسلين وجعله رحمة للعالمين أصلي وأسلم عليه كما ينبغي له وكما ينبغي لرحمة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى ربي لي وللمسلمين والمسلمات الرحمة الدائمة والمغفرة الدائمة والعافية الدائمة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ونعوذ من سيء الأسقام ونعوذ برحمته من سيء الأسقام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم وهبوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم من الآخرة أو كما قال. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، اللهم إنا لا نستطيع ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك إنك أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك له والفرد لا ند لك والعلي لا ثني لك والغني لا ظهير لك إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد أبي الأعور في الجنة. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم الغالبون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ کے معبود فرمان ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک عطا رحمی کے نہ ہو. دعائیں قبول ہوتی ہیں دینے والے کا دل میں کسی کے بارے میں اس کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ اس کی میرے اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہیں اس کو خود کو رکنا ہے. مانگنے والے ہمارے مانگنے میں ہم سب اہل ایمان جمع ہیں. گرمی ہے سارا مجمع میں تو شام میں بیٹھا ہوں لیکن آپ سب دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقین میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہے. یہ پسینہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. یہ دعا اتنا مجمع مل کر اللہ پاک سے مانگے تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی. تو پہلے ہم دل میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کریں. درود پڑھو دعا میں اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه يا أحد الصمد الذي رفع السماء بقدرته ودخل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا أحد الصمد الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا أحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي لا يعوده حفظ السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صل وسلم على حبيبك وعبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وعلى عترته الطاهرين الطيبين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على اليهود والنصارى فانصرنا أنت مولانا أنت ربنا ورب السماوات والأرض أنت ربنا ورب الكون والمكان أنت ربنا ورب العرش العظيم أنت ربنا ورب الشرق والغرب أنت ربنا ورب المشرقين ورب المغربين ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے زمین و آسمان کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، اے بے مثال اللہ، اے بے مثل اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے اپنی ذات میں واحد اللہ، اے اپنی صفات میں واحد اللہ، اے اپنی شہنشاہی میں واحد اللہ، اے اپنی کبریائی جلال جبروت میں واحد اللہ، ہم تیرے فقیر ذلیل حقیر بندے گرمی میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھتے کل رکھنے کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد اے مولا کریم تیرے در پر جمع ہے، تجھے تیرے نبی کے یا اللہ اپنے آنسوؤں کا واسطہ جس نے ساری رات 23 سال میں سمت کے لیے بہائے اور ان آہوں کا واسطہ جو مرتے بھی یا اللہ آہیں بھرتا دنیا سے چلا گیا اور یا اللہ ان قربانیوں کا واسطہ یا اللہ جو آج بھی تاریخ کے کائنات کے صفحات پر نقش ہیں تو امت مسلمہ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے یا اللہ یہ اتنا بڑا فقیروں کا مجمع ہم سائل بن کر آئے ہیں، تو کہتا ہے میں دینے والا ہوں مانگو، ہم مانگنے آئے ہیں یا اللہ ہم فقیر بن کے آئے ہیں تو غنی ہے، ہم سائل بن کے آئے ہیں تو دینے والا ہے، ہم بھٹکے ہوئے آئے ہیں تو حاضر ہے، ہم بھوکے آئے ہیں تو کھلانے والا ہے، ہم پیاسے آئے ہیں تو پلانے والا ہے، ہم ننگے آئے ہیں تو پہنانے والا ہے، ہم خوف زدہ آئے ہیں تو امن دینے والا ہے، ہم یا اللہ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں تو جاگر جوڑنے والا ہے، ہم میرے مولا سوا حال آئے ہیں اور تو ہی میرے مولا ہمارے سارے حال بنانے والا ہے۔ اے کریم اللہ تیرے محبوب کی امت پر اجتماعی انفرادی طور پر عرب و عجم میں 6 بر اعظم میں
بڑی بری جاتا بڑی بری حالت آئی ہوئی ہے تو سخت گھاٹی آئی ہوئی ہے. اے مولا کریم اپنے بھی دشمن بن چکے ہیں, غیر بھی دشمن بن چکے ہیں, اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے. اپنے بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے اور غیر بھی عزتیں لوٹ رہے, اپنے بھی قتل کر رہے اور غیر بھی قتل کر رہے. میرے مولا ہم اس بھیڑ کے بچے کی طرح ہیں جو بھیڑیوں کے نرغے میں آ چکا ہو, ہم اس ہرنی کے بچے کی طرح ہیں جو چیتوں کے نرغے میں آ چکا ہو. اے رب کریم اللہ ہم بڑے بے بس ہو چکے ہیں اور بڑے ٹھکرائے ہوئے ہیں اور بڑے ٹھکرے ہوئے ہیں. اے کریم اللہ اے مہربان اللہ مسلمان ہونا گالی بن چکا ہے, داڑھی رکھنا گالی بن چکا ہے, پردہ کرنا گالی بن چکا ہے, تیرے حبیب کی سنتوں پہ چلنا ذلت بن چکا ہے اور فرعون بن کے چلنا عزت بن چکا ہے, تیرے نافرمان بن کے چلنا بڑائی بن چکا ہے. اے مہربان اللہ اتنے بڑے فقیر سخت گرمی میں دھوپ میں روزہ رکھنے کے بعد اس آس پر آئے ہیں کہ تیرے نبی کا وعدہ تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ عید کے مجمع میں جب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تو کہتا ہے میرے بندو آج مانگو میں تمہیں دوں, آج مانگو میں تمہیں دوں گا. اے مولا ہم تو ذلیل بندے ہیں کہ یہ گندے سے ہاتھ ہیں جو اٹھ ہوئے ہیں, یہ بڑی ناپاک زبان ہے جو بول رہی ہے, یہ حقیر گندا وجود ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں بھر رہے ہیں. ہمارے بال اٹھا جائے تو نیچے گناہوں کے ڈھیر ہیں, ہمارے میرے مولا ایک ایک روئے میں گناہوں کے جگہ ہے. ہماری آنکھیں گندی, ہمارے کان گندے, زبان گندی, سارا وجود گندا ہے. اور یا اللہ ہم تیرے محبوب کے امت ہیں, ہم جیسے بھی ہے نا تیرا نبی ہمارے لیے ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اور کوئی فخر نہیں ہے, ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ تیرا نبی اپنی امت کے لیے بہت رویا ہے. یا اللہ اس کے صحابہ کو تو نے اس کی زندگی میں تسلی دلا رکھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یا اللہ وہ اپنے صحابہ کے بارے میں تو مطمئن تھا کہ ان سب کی جنت تو نے ان کی زندگی میں کہہ دی تھی, تو نے ان کو رضی اللہ عنہ کے بعد دے دیا تھا, تو نے اپنے قرآن میں بتا دیا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اے میرے نبی میں تیرے سارے صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو پھر وہ کیوں روتا تھا؟ یعنی وہ ہمارے لیے روتا تھا, اسے پتا تھا میرے بعد میں آنے والی تیری بنا فرمان ہوگی اور اس کی بنا فرمان ہوگی. اے اللہ ہمیں ماؤں نے اتنا پیار نہ دیا, ہمیں باپ نے اتنی چھاؤں نہ دی جتنا وہ ہم سے 14 صدی پہلے گزر گیا, اور ہمیں ایسی چھاؤں دے گیا, ایسا پیار دے گیا تو ہمارے لیے اتنا رویا کہ ساری امت کی مائیں اتنا نہ روئی. وہ ہمیں اتنی چھاؤں دے گیا, ساری امت کے باپ کی چھاؤں نہ دے سکی. وہ تجھے بنا گیا, تو نے ہمیں مکر بنانے سے بچا لیا. وہ تجھے بنا گیا, تو نے ہمیں خنزیر بنانے سے بچا لیا. وہ تجھے بنا گیا, تو نے ہمیں پتھر مار کر ہلاک کرنے سے بچا لیا. تو نے ہم پر آگ برسانے سے ہمیں بچا لیا. فرشتوں کی چیخ سے تو نے ہمیں بچایا. یا اللہ ہم تیرا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے, تیرے حبیب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر اس کے رونا دھونا نہ ہوتا اور اس کے پیٹ پہ پتھر نہ ہوتے تو مدینے کی راتیں گواہ ہیں کہ وہ 4 پائپ سے تڑپ رہا ہے اور اب آئے پوچھ رہی ہیں اے میرے رسول کیا ہوا؟ تیرا نبی کہتا ہے بھوک سے نیند نہیں آ رہی ہے, اور مسجد نبوی گواہ ہے تیرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, رب اس کا پیلا رکھا ہوا تھا. بعد میں حاضرہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ تو میرے نبی نے پیٹ سے ہاتھ رکھ کر کہا 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے. میرے تجھے ایسا پیار نہیں دیا, ایسا پاک نہیں دیا, ہم نے تجھ سے بھی بغاوت کی, تیرے پاک نبی سے بھی بغاوت کی. اور میرے مولا اسی کے رونے کی تو ہے اور اسی کے پاپوں کے تو ہے اور اسی کے آنسوؤں کے تو ہے. یا اللہ ہم تجھ سے بھلائی مانگتے ہیں, ہم رک چکے ہیں, ہمارے حفاظت فرما, ہمارے حفاظت فرما. یا اللہ اوٹ کی جنگ میں اسے تیرے دشمنوں نے پتھر مارا, وہ جو ہوش ہو کے گرا اس کے دانت ٹوٹ گئے, اس کا چہرہ زخمی ہوا. جب ہوش میں آیا تھا تو اس کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے بددعا کر دیں. تو تیرے نبی نے تو میرے بولا کافروں کے لیے بھی بددعا نہیں کی اور یہ کہا تھا ایسا میری قوم کو معاف کر دے. انہیں ذرا پتہ نہیں جو میرے جان کے دشمنوں کے لیے اتنا مہربان تھا اور اپنی امت کے لیے کتنا رویا, کتنا تڑپا. تجھے تو سارا پتہ ہے, تجھے تو سارا معلوم ہے, تیرا تو جبریل آیا تھا, اس کے آنسو پوچھے اے میرے ہم
کتنے بڑے مجرم نکلے، ہم کتنے بڑے سرکار نکلے، ہم کتنے بڑے ظالم نکلے، تو جو نبی ہمارے لیے ہوا اور ہمارے لیے کرتا ہم پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم نے اسی کے خلاف بغاوت کر دی، اس کی زندگی کے باقی، اس کی سنتوں کے باقی، اس کی شریعت کے باقی والے کریم داڑھی کا مذاق آج کافر نہیں اڑاتے، مسلمان داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق آج کافر نہیں اڑاتا، پردے کا مذاق مسلمان اڑانے والے ہیں، حلال کھانے والے بے وقوف مسلمان سمجھنے والے ہیں۔ اے مولا کریم تو ہمیں معاف کر دے، اس کی آنسوؤں کے پھیل احد میں ٹوٹے دانت بکھرے پڑے تھے اور اس کا خون پھیلا ہوا تھا، وہ طائف کی وادی میں اس کا خون جس کو دیکھ کر تیرے پہاڑ بھی ہو گئے تھے، تیرے آسمان کے فرشتے سے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے خبر پہنچی ہے کہ فرشتے جس دن تیرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تھے، تیرے ساتوں آسمان کے فرشتے ہوئے تھے۔ یا اللہ یا اللہ ان دکھوں کے تو ہے آج ہم پہ کرم فرما، مہربانی فرما، کتنے ہزاروں کا مجمع یا اللہ، اکثر تو روزے دار ہوں گے، اکثر تو گاڑی کرنے والے اور کہاں کہاں کے مسافر اور تیری دین کی نسبت سے ہجرت کر کے آنے والے، ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں تیرے نام کو لے کر آنے والی جماعتیں، یہ سارا مجمع بھی ہے، اس میں تیرے دین کے مہاجر بھی ہیں، اس میں وہ نوجوان بھی ہیں جن کی جوانی بیدار ہے، اس میں بڑا گار بھی ہے۔ یہ پنچایت آئی ہے تیرے دروازے پر، تیرے منانے کو آئے، میرے مولا تو مان جا یا اللہ، مان جا میرے مولا، آج تو راضی ہو جائے یا اللہ، تو راضی ہو جائے یا اللہ، ہمیں لوگ بھی اپنوں نے بھی غیروں نے، ہمیں بردار کر دیا اپنوں نے بھی غیروں نے، ہم سے راضی ہو جائے اللہ، ہمارے دکھ دے، ہماری تکلیف دے، ہمارے معصوم بچوں کے لاشیں بکھرے پڑے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو گھنگروں کا باطل، ہمارے نوجوانوں کو بیدار کرا دی، ہمارے تاجروں کو سود پہ لگا دیا، ہمارے تاجروں کو سود پہ لگا دیا، نوجوانوں کو زنا شراب پہ لگا دیا، ہم لگے ہوئے ہیں۔ آجا رب محمد، تجھے محمد کی محبت کا واسطہ، اے رب محمد تجھے اپنے محبت کی محبت کا واسطہ، اس کی دعاؤں کا واسطہ، اس کے رونے کا واسطہ، اس کی آنکھوں اور سسکیوں کا واسطہ، آجا میرا مولا ہمیں چھاؤں دے دے، ہمیں چھاؤں دے دے، ہمیں چھاؤں دے دے، ہم دھوپ میں جل گئے، ہم کاٹے چلتے پورے لگ گئے، اے مولا کریم، اے رب کریم، اللہ ہمارے اپنے ملک میں ہے کہ راتوں کو خوف لگا، دن میں خوف لگا، جانے والے کو پتہ نہیں ہوگا واپس آئے گا کہ وہ بھی نہ واپس آئے گی، جانے والے کو خبر نہیں ہوگی کہ اس کی ہڈیاں بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے مولا، انہوں نے ہمیں ظلم و ستم کی چھٹی میں تیز کر رکھ دیا، اے مولا کریم آجا تجھے تیری برکت کا واسطہ سارے بچے کی فریاد اللہ مولا، یہ سخت گرمی میں دھوپ میں روزے کے ساتھ روزے رکھنے کے بعد عید کے موقع پر جمع ہے، اللہ تیرے فرشتے، اے فرشتوں تم بھی آمین کہو، عید میں آنے والے فرشتے آج اپنی امت محمد کو چار آنسو بہاؤ، ہمارے ساتھ مل کے آنسو بہاؤ، آج ہم مل کر اپنے اللہ کو منائیں، ہماری دعاؤں کو تم بھی آمین کرو، ہمارا رب ہمیں مولا ہماری بگڑی میں نہ رہے، ہم تمہیں کیا کیا سنائیں، ہمارا سب کچھ برباد ہے، کہ ایک حاجت ہوتی کہ ہم مجھے کہتے یہ دے دے وہ دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، یہ ہو جائے ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا ہے مولا، ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا ہے مولا، اب تجھے کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا لیتا ہے، تجھے کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا حال ہوتا ہے، تجھے کیا کیا سنائیں، یا تو لاکھ تعلیم دی اللہ ختم ہو گئے تاکہ لاکھ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اے محمد مصطفیٰ کے حق، اے محمد مصطفیٰ کے حق، اے ابوبکر صدیق کے حق، اے عمر فاروق کے حق، اے عثمان غنی کے حق، اے علی ابی طالب کے حق، اے حسن اور حسین کے حق، اے طلحہ کے حق، اے زبیر کے حق، اے سعد بن ابی وقاص کے حق، اے ابو عبیدہ کے حق، اے خالد بن ولید کے حق، اقبال حسن کی تم ہے، اقبال ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، اے زبیر کے مولا، اے طلحہ کے مولا، اے ابو بکر کے مولا، اے عمر کے مولا، اے عثمان علی کے مولا، اے ابو عبیدہ کے مولا، اے سعید بن زید کے مولا، ان پاک حسین سے تو
اپنے حبیب کی آنکھوں کے طفیل امت پہ کرم فرما دے. ان میں سے کسی کی دعا کو قبول فرما. کوئی آنسو کو پسند فرما, کوئی ہائے کو پسند فرما, کوئی ہائے کو پسند کر. کسی پر تو فیصلہ فرما. اب کر دے فیصلہ, اب خیر کے فیصلے کر دے, ہدایت کے فیصلے کر دے. ہماری بربادی کے فیصلے واپس دے دے, ہماری بربادی کے فیصلے واپس دے دے, واپس دے دے میرے مولا, میرے اللہ. ہم لٹ گئے میرے مولا. چاروں طرف آگ ہے, خون ہی خون ہے, داغ ہی داغ ہے, قتل ہی قتل ہے, زنا ہی زنا ہے, آگ ہی آگ ہے, ظلم ہی ظلم ہے. فرعون بڑے طاقتور ہو گئے, نمرود بڑے طاقتور ہو گئے. اے مصر کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ, اے بابل کے نمرود کو پکڑنے والے اللہ, اے شیطانوں کو پکڑنے والے اللہ, اے مصر کے قارون کو پکڑنے والے اللہ. ہمارے قارونوں کو پکڑ, ہمارے شیطانوں کو پکڑ, ہمارے نمرودوں کو پکڑ, ہمارے فرعونوں کو پکڑ. مجھے شکر نے لی انہیں پکڑ لے, انہیں پکڑ لے مولا, انہیں پکڑ لے. دھرتی تنگ ہو گئی ہے, سمجھ گئی ہے. تو رحم فرما, تو کرم فرما, تو فضل فرما. ہدایت کی ہوا چلا, ایمان کی ہوا چلا. یہ زنا کے عہدے ختم کر, یہ ظلم و ستم کے بازار گرم ہے, انہیں ٹھنڈا کر دے. ظالم کے ناخن کھینچ لے, ظالم کے ناخن کھینچ, ان کی آنکھیں بتا دے, ان کے کان سے پتھر چڑھا دے. یا اللہ ان کے سینوں کو بند کر دے, ان پر اپنی بلاؤں کو چھوڑ دے, ان پر اپنی آفات کو چھوڑ دے. ان کے شہروں کو ہلا دے, ان کے شہروں کو بلیا نہ کر دے, ان کے اسلحے بند کر دے, ان کی تدبیر توڑ دے, ان کی قوت کو پاش کر دے. ساری دنیا کے یہودیوں کو, عیسائیوں کو, ہندو سکھ بہنوں کو ہدایت دے دے, ایمان کی دولت دے دے, ایمان کی دولت دے دے. عرب عالم کو ایمان دے دے. ہمارے بازار جھوٹ اور سود سے پاک کر دے. ہمارے نوجوانوں کو تقویٰ دے دے, ہماری عورتوں کو حیا دے دے, ہمارے حکمرانوں کو رحم دے دے, عقل دے دے, بصیرت دے دے. یا اللہ ہمارے مالداروں کو سخی کر دے, ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار فرما دے, جن کو دین ان کو عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا, جو لڑنے میں صلح کروا دے, جو روح میں ان کو ملا دے, ان کو ملا دے, جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے. اے مولا ہمیں خیر, ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمیں بے وقوفوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نادانوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما. ہمیں اللہ تو اپنے خزانے سخیوں کے لیے کھول, تو بخیلوں کو دولت مت دے, تم سخیوں کو دولت دے, جو تیرے بندوں کو خرچ کریں, تو سمجھداروں کو حکومت دے, جو تیری رعایت میں انصاف کریں. یا اللہ تیری شریعت کے مطابق چلیں. ہمارے ایمانوں میں, ہماری عدالت میں انصاف کو قائم فرما دے. میرے مولا آپس کی نفرتیں ختم فرما دے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اس کی حدود کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں خون ہی خون بہ رہا ہے. یا اللہ یہاں چاروں طرف آگ ہی آگ بھڑک رہی ہے. اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, آج ہم سب جمع ہیں, اور یہ وفد ہے, اور یہ پنچایت ہے. اور یا اللہ ہمارے دیش کا رواج ہے, پنچایت کو کوئی آدمی رد نہیں کیا کرتا, جو رد کرتے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ ہمارے دیش کی خاص روایت ہے, یہ ہمارے دیش کا خاص رواج ہے. 4 بندے پڑے آئے, پنچایت آئی, میرے مولا بڑے سے بڑا ناراض بندہ بھی کہہ دیتا ہے اچھا حکومتی آ گئے کوئی گل نہیں. اے میرے مولا چھوٹے سے چھوٹے دل والا بھی بڑے پنچایت کو دیکھ کے کہہ اچھا تسی آ گئے کوئی گل نہیں. اللہ تو ایک بڑا کریم مہربان سے اچھا تو کیوں کر سکی. اللہ پنچایت آئی, اللہ پڑے تم یہ آگ میں اچھا کوئی گل نہیں, جاؤ میں معاف کیا, تم یہ آگ میں میرے ہونا, جاؤ اچھا کوئی گل نہیں, میں معاف کیا, میں راضی ہو گیا, میں خوش ہو گیا. تھی جاؤ میں جلدی کی یا اللہ تم ہی جاندی کر دے میرے مولا, تم ہی جاندی کر دے میرے مولا. اور امت کی بگڑی بنا دے, دنیا بھی بنا, آخرت بھی بنا, جہان بھی بنا, وہ جنت بھی بنا. کہ اللہ ہمارا ہر طبقہ ٹھیک کر دے, پوری امت کو ٹھیک کر دے, ساری دنیا کے کافروں کو ایمان کی دولت دے دے. پھر مولا اللہ ملک زرعی ہے, ہمیں گندم بھی مل رہی, ہمیں روٹی عطا فرما, ہم بھوکے
ہمیں روٹی عطا فرما، ہمارے پانی خشک ہو گئے، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما، ہم خوف زدہ ہیں، ہمیں امن عطا فرما، ہمیں پولیس سے کوئی گلا نہیں، ہمیں فوج سے کوئی گلا نہیں، ہمیں حکمرانوں سے کوئی گلا نہیں، یہ ہماری طرح حقیر فقیر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو امن دے، مومن تو تیرا نام ہے، تو حفاظت فرما، حکیم تو تیرے نام ہے، تو ہمارا تیرے دار رقیب تو تیرا نام ہے، ہمیں رزق عطا فرما، رزاق تو تیرا نام ہے، تو رزق دے، ہماری برکتیں روک نہیں، ہماری برکتیں روک نہیں، بازار میں چیزوں کو آگ لگ گئی، پھر مولا غریب لوگ روٹی کھانے کے محتاج ہو گئے، کپڑے پہننے کے محتاج ہو گئے، یہ مہنگائی کا عذاب سود خور لائے ہیں، سود خور، اور یا اللہ یہ سٹا انداز اور یہ جوئے دار، یا اللہ اس مہنگائی کا عذاب ختم فرما، چیزوں میں برکت دے دے، فراوانی کر دے، ہمارے دریا خشک ہو گئے، ہمیں پانی عطا فرما، ہمیں لوگ ڈرا رہے ہیں کہ یہ بنجر بن جائے گا، یا اللہ تو جو ہے تیرے بادل جو ہے، دریا نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرے بادل تو موجود ہیں، بجلی ختم ہو گئی تو کیا ہوا، تیرا نور تو موجود ہے، تیرا نور تو موجود ہے، گندم تھوڑی ہوئی تو کیا ہوا، تیرے خزانے تو موجود ہیں، تو ارادہ کر اپنے رزق کے دروازے کھول، اپنی برکتوں کے دروازے کھول، اپنی شفا کے خزانوں کے دروازے کھول، امن کے خزانوں کے دروازے کھول، حفاظت کے خزانوں کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ تو ارادہ فرما لے، اپنے حبیب کے آنسوں سے تو پہلے ارادہ فرما لے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری عقبہ بھی بنا دے، یہ جتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اس ہر آنکھ کا اشک بار ہے، اور ہر سینہ یا اللہ پھٹ رہا ہے، اور ہر دل میرے مولا فریادی ہے، اے کریم اللہ تو ان سب پہ نظر کرم فرما، ان سب پہ نظر کرم فرما، ان سب پہ نظر کرم فرما، اس پورے شہر پر، اس پورے علاقے پر، پورے ضلع پر، پورے ملک پر، چاروں صوبے پر، ساری قوموں پر اپنی نظر کرم فرما، اے مولا جو ہم نے آگے چلے گئے ایمان پر ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، ان کی بخشش فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، ایسا گناہ نہ ہو جائے مولا کہ ایمان سے محروم ہو جائے، اے رب کریم اللہ ایمان کی دولت ماں کی گود میں دی تھی، ہمیں ماں نے اللہ سکھایا تھا، ہماری ماں کا احسان ہے جب ہم تجھے نہیں جانتے تھے، ہم نے اپنی سوتلی زبان میں تجھے اللہ کہنا شروع کیا تھا، جب ہمارا دنیا کے جانے کا وقت تو یہی اللہ ہماری زبان کرو، ہمیں دھکا نہ دے دینا، ساری زندگی ایمان پر گزرے، موت سے مجرم نہ بنا دینا، مجرم نہ بنا، تو بے نیاز جو ہوا، تو غنی جو ہوا، تجھے پرواہ کوئی نہیں، پر ہم جو نیاز مند ہے، ہم جو میرے اللہ محتاج ہیں، قبر کی گود ماں کی گود سے زیادہ نرم بنا دینا، قبر کی گود ماں کی گود سے زیادہ نرم ہو جائے، یا اللہ قبر میں ایمان کا سورج اس آسمان کے سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، اور اے رب کریم اللہ جب تو اولین آخرین کو جمع کرے گا تو میدان حشر میں اٹھائے گا، سب ننگے آئیں گے، پھر تیرا عرش آئے گا، پھر تیری جنت آئے گی، پھر تیری دوزخ آئے گی، پھر ترازو آئے گا، پھر تم صراط آئے گا، پھر تو آئے گا، پھر تو اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، اے کریم اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھیلی نہ لگانا، ہمیں بیڑی نہ پہنانا، ہمیں توک نہ ڈالنا، ہمیں پیاس سے بچا، ہمیں اس دن کے ننگے تن سے بچا، اللہ میں ہتھیلی لگی تیرا نبی بڑا روئے گا، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی، یا اللہ ہم خود برباد، یا اللہ ہم سے تو یہ گرمی نہیں سہی جا رہی، جب کہ تو نے ہوا کو بھی چلا دیا ہے، حشر کی گرمی نہیں سہ سکتے، نہیں سہ سکتے، نہیں سہ سکتے، تیری آگ نہیں سہ سکتے، نہیں برداشت ہوتی، مولا اپنے حبیب کی دعاؤں کو تو پہلے ہمیں اس دن اپنے نیک لوگوں کے جوتوں میں کھڑا کر دیا، پچھا اخیر خراب چھڑ دی، بولا پچھا اخیر خراب چھڑ دی، اور سانو ہر گھڑیاں تو بچاؤ، سانو فرشتے دے دھکیاں تو بچاؤ، سانو لوگ دی آگاں بچاوی، ساڈے پلے کٹ نہیں ہو میرے مولا، ساڈے پلے کٹ نہیں میرے مولا، ساڈے پلے کٹ نہیں میرے مولا، ساڈے کول کوئی نیکی نہیں تینوں دسن واسطے، ساڈے کول کوئی نیکی نہیں تینوں دکھاون واسطے، ساڈے کول کئی شے نہیں،
ساڈی جھولی ویلی ہوئی میرے مولا اسی ہاتھ مت خالی میرے مولا ساڈے گندے وجود ساڈے ناپاک وجود بس تو اپنے صدقے اپنی رحمتاں دے صدقے کرم فرماوی اپنے حبیب دے صدقے کرم فرماوی اے رب کریم مولا اس دن کی رسوائیوں سے بچا یا اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلانا یا اللہ تیرے نبی کے صحابہ بھی پلائیں گے تیرا نبی پلائے گا ہو یا اللہ اس دن بولو جنہیں تیرا نبی خود بلا کے پلائے گا وہ تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے ہم تو بڑے کمی لوگ بڑے کمینے لوگ بڑے حقیر فقیر لوگ ہیں پر تیرا کا کیا جاتا ہے یہ تیرے نبی کی شان میں کیا کمی آتی ہے تو اس دن ہمیں بھی اس لائن میں کھڑا کر دے اس لائن میں تیرے نبی کے ہاتھ پینے والے کھڑے ہو میرا مولا ساری موج لگ جانی ہے تیری کمی کا شے نہیں تیری گھٹنے کا شے نہیں ساری موج لگ جانی ہے میرے مولا اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ واہ اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ واہ وہ سینے تے سر ساڈا ہوے اودی باواں وچ ساڈا وجود ہوے اودی یا اللہ اودی رحمت دا ہاتھ ساڈی کندھ تے ہوے اودی شفاعت سانو لبے یا اللہ یہ موقع سن نصیب فرما یا اللہ کل سرات کو اس کی شفاعت کے تفیل کھول دے آسان کر دے جنت الفردوس میں اس کا ساتھ دے دے جنت الفردوس میں اس کا ساتھ دے دے جنت الفردوس میں اس کا ساتھ دے دے اے مولا جتنا مجمع آیا ہوا ہے جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے یا اللہ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما اور ہمارے پورے ملک پر نظر کرم فرما پورے دیش پر نظر کرم فرما عرب عجم پر نظر کرم فرما امریکہ پر افریقہ پر ایشیا پر آسٹریلیا پر یا اللہ سب پر اپنی نظر کرم فرما جزیروں میں رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے صحراؤں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے یا اللہ ہم نے تیرے دین کی خزاں دیکھی ہے ہمیں بہار بھی دکھا ہمیں بہار بھی دکھا ہمیں بہار بھی دکھا ہمیں بہار بھی دکھا یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما تراویح قبول فرما اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرما اور یا اللہ عمرے کرنے والوں کے عمرے قبول فرما یا اللہ حرمین میں اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرما یا اللہ جو گھروں میں عورتوں نے اعتکاف کیا ان کے اعتکاف قبول فرما زکات دینے والوں کی زکات سے ترانے قبول فرما جو تیری راہوں میں تیرے پیغام کو لے کر پھر رہے ہیں اور عید بھی تیری راہوں میں کر رہے ہیں تو ان کا پھرنا قبول فرما ان کی تو خیر ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما اور میرے مولا ہمیں بھی اپنے نام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنا دے یا اللہ آنے والے دونوں اجتماع قبول فرما دونوں اجتماع قبول فرما دونوں اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا خیر کا ذریعہ بنا شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا اے میرے مولا اس مجمع کے سینے میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے کیا کیا درد ہیں کیا کیا زخم ہیں میں کہاں ترجمان بن سکتا ہوں میں سب کی آہوں کو کیسے بیان کر سکتا میں سب کے دکھڑے تجھے کیسے بیان کر سکتا ہوں اے وہ ذات جو سننے کے لیے الفاظ کا محتاج نہیں اے وہ ذات جو سننے کے لیے بول کا محتاج نہیں اے وہ ذات جو سننے کے لیے کلمات کا محتاج نہیں تو دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صدائیں سنتا ہے جو سینے میں اٹھ کے مر جانے والی آہیں سنتا ہے اس سارے مجمع کے سینے میں جو آہیں ہیں جو صدائیں ہیں جو فریادیں ہیں تو خود سن لے تو خود سن لے ہم سب کی سن لے ہم سب کی سن لے ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ رمضان تو چلا گیا ہمیں تو انتظار رہا کہ یہ بدر کا رمضان بنے گا یہ فتح مکہ کا رمضان بنے گا پر وہ چلا گیا یا اللہ پر تو کرم کر دے تو کرم کر دے اور امت کو عزتیں عطا فرما بلندیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك